پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 72، آڈیو نمبر 5، اللہ کی راہ میں لڑنا اور جہاد کرنا۔ سورہ الانفال نمبر 8، آیت نمبر 7 سے 52۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک نہ خوشی کیوں نہ ہوں۔ جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کی پور توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ سمجھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اور اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کی لڑائی کے لیے کنارے کنارے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں سے جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھ رکھو کہ وہ اللہ کے غضب سے گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اس سے غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ ہو ابھی یوں ہی اور کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اسے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان سے خیر کی طلب دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر یوں ہی انہیں سنوار دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے، اور اگر یوں ہی انہیں سنوا دیتا تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب کے اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، تو اس نے تم کو جگہ دی
اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور اس رسول سے خیانت کرو۔ اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا فضل والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک اے پیغمبر تم ان میں سے تھے انہیں عذاب دیتا، نہ ایسا ہے کہ وہ بخشش مانگے اور اللہ انہیں عذاب دے۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جبکہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ جن لوگوں کو نمازیں خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم لوگ جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا۔ اور ان لوگوں سے ڈرتے رہو اور ان لوگوں سے لڑتے رہو اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اور جان رکھو جو مال غنیمت تم کفار سے حاصل کرو اس میں پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت اور یتیموں کا اور محتاجوں کا، مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو، جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر دور کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو بھی مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تھا، اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ ہی چھوڑ دیتے جو کام درپیش تھا، اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے،
اور سب کاموں کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو راستہ کر دکھائے تو کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آگ کے عذاب کے مزہ چکھ، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، تو اللہ نے ان کی گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔